آج دو نبیوں کے بارے میں ذکر کرنا ہے اور ان کے اندر موجود ایک خوبی کو زیادہ ڈسکس کیا جائے گا. حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع، یہ سین عین یسع، یہ دو نبیوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں دو صورتوں میں فرمایا ہے. سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کو ذکر فرمایا، اور سورہ صاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر فرمایا. حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع، ان کو ذکر جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ حضرت ایوب کو ذکر فرمانے کے بعد ان کا تذکرہ کیا ہے. حضرت ایوب کو ذکر کرنا اور ان نبیوں کو ذکر کرنا، لاسٹ میں پھر اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن میں جو بیان کی، وہ وجہ تھی صبر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے صبر پر غور کرو. تو حضور کو حکم فرمانا حقیقت میں تو ان کی امت کو حکم دینا ہے، کیونکہ نبی تو سارے ہی صابر ہوتے ہیں. تو ہمیں اس میں سبق دیا گیا کہ ان نبیوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے صبر کیا ہے، تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ تم اپنی زندگی میں صبر کرنا سیکھو. صبر اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، جو بہت زیادہ بیماریوں سے بندے کو بچا لیتا ہے. آخرت کا اجر تو اپنی جگہ ہے. یہ بہت سارے کام جن کو کرنے کا حکم ہے، بہت سارے کام جن سے رکنے کا حکم ہے، ان کو اگر آپ ڈیپلی مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کے اندر آخرت سے پہلے دنیا میں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں. صبر جو ہوتا ہے یہ ہوس سے بچاتا ہے، حسد سے بچاتا ہے، بلا وجہ کی گھبراہٹ سے بچاتا ہے، فضول سوچنے سے بچاتا ہے. یعنی صبر جب بندہ کر لیتا ہے تو اس کو اس بات پہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جس حال میں رکھا ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ فضل کرے گا تو اس بیماری سے، غربت سے، تنگی سے، دکھ سے میں اپنے وقت پر نکل آؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے صبر کرنا. جب وہ صبر کرتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت ساری ایسی بیماریاں جو ہوس سے پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی بیماریاں جو منفی سوچنے سے پیدا ہوتی ہیں، اس سے وہ بندہ، اس کا جسم بچ جاتا ہے، روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، قلبی سکون عطا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک شخص کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی. اب مجھے بتائیں، اگر وہ صبر نہیں کرتا تو دوسری سائیڈ کو آپ اس کے جسم کو سٹڈی کریں، عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ اس تکلیف اور اذیت میں صبر نہیں کرتا، بے صبری کرتا ہے، تو بتائیں کیا وہ بچہ بنا لیں گے؟ نہیں بنے گا. بچہ تو اسی وقت بننا ہے جب اللہ نے چاہا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسباب بن جاتے ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا. لیکن اگر بچہ اس کو نہیں ہو رہا، بے صبری کرتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے، بیوی مرد کو تانے دیتی ہے، یا لڑکی کے سسرال والے اس کو تانے دیتے ہیں، یا لڑکی کے والدین اپنے جو ہے وہ داماد کو تانے مارتے ہیں، تو یہ سارا جو کلچر کریٹ ہو رہا ہے، اس سے وہ بچہ تو پیدا ہونے والا نہیں. البتہ جسم کے اندر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں جس سے بندے کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک بندے کا کاروبار جو ہے وہ کسی طریقے سے گھاٹے میں چلے جاتا ہے. اب وہ اس پہ صبر کرنے کے بجائے الجھ پڑتا ہے، تو الجھنے سے اس کا کاروبار مزید ڈیمیج ہوگا، مزید وہ بربادی کی طرف جائے گا. بلکہ اس کو اس گھاٹے پر، نقصان پر صبر کرنے کے بعد
اب نفع کیسے حاصل کرنا اس پہ اس کو غور کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ راستے دے دے گا جس سے وہ نفع کی طرف بڑھ جائے گا، اور یوں مثبت سوچنے کی صلاحیت اس کے وجود میں پیدا ہوگی، اور جو بھی بندہ مثبت سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور آسانی والے راستے عطا کر دیتا۔ تو ان نبیوں کو قرآن میں بیان اس لیے کیا گیا، اس کی ریزن بھی قرآن نے بیان کی کہ ان کے صبر کے اوپر توجہ کرو کہ انہوں نے صبر کس انداز سے کیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت مفقود ہیں، بہت کم پائی جاتی ہیں۔ ہم بڑی بے صبری کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہم صبر سے دامن خالی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل در مسائل، آزمائش در آزمائش ہمارا مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو اگر پرسکون کرنا چاہتے ہو تو پہلے نمبر پر آپ کو صبر کرنا ہوگا، پھر ہی آپ کچھ اچھا سوچ سکیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے، تقدیر تدبیر پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تو لہذا زندگی جس حال میں ہے اس حالت کو انجوائے کرو۔ بخار ہو گیا ہے تو بخار میں صبر کرو گے تو بخار تمہارے لیے لذت بن جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے حکم پر خوش رہنے کا اجر وہ الگ سے ملے گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں بہت جلدی جلدی ساری چیزیں بالکل سیٹ ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ تمام لوگوں سے اوپر چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں جس کو جدھر رکھنا ہے اس نے اللہ نے اس کا فیصلہ ازل سے کر دیا۔ اب آپ حساب لگائیں، اللہ رب العالمین کے جو نبی ہیں، اب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے گھر میں بیٹا نہیں تھا، جتنی اولاد تھی وہ ساری بیٹیاں تھیں۔ اب وہ نبی ہیں، اب ہمارے ہاں جس کے ہاں لڑکا نہیں ہوتا اس لڑکی کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس ہے، یہ تو لڑکیاں پیدا کر رہی ہے، اس کے ہاں تو لڑکا ہوتا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کے بڑے علاج کروا لیے ہیں، ہم نے تو اس کم بخت کو کہاں کہاں سے تعویذ لا کے دیے ہیں، لیکن اس کے ہاں لڑکا پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ تو لڑکیاں پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے اتنی سی بات بتائیں، ماں کی کوکھ میں بچے کا لڑکا یا لڑکی بننا، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں لڑکا نہیں تھا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ نبی کی بیوی کے لیے بھی یہ لفظ بولیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تو یہ بہت بڑی حماقت، جہالت، بے وقوفی، سب سے بڑی نوست کی بات یہ ہے کہ ساس جو کہ خود لڑکی ہے وہ لڑکی کی پیدائش پر واویلا کر رہی ہوتی ہے، یعنی عورت کو رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں عورت تو خود، یعنی کہ بچی پیدا ہو تو کم از کم عورت کو تو سپورٹ کرنا چاہیے، کم از کم ساس کو، نند کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے بھائی کے گھر میں، بیٹے کے گھر میں لڑکی ہوئی ہے۔ یہاں تک بتایا گیا، حضور پاک نے اتنا تک فرما دیا کہ جس کے گھر میں لڑکیاں ہوں اور وہ صبر کرے ان لڑکیوں کی پیدائش پر اور ان کی تربیت کرے اور ان کو رخصت کرے اپنے وقت پر، تو اللہ رب العالمین کے نبی نے کہا کہ اس بندے کو جنت کے اندر رب میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اب آپ یہ بتائیں، اب ہمارے ہاں جس کے ہاں 3 لڑکیاں ہو گئیں، 4 لڑکیاں ہوں گی تو شور ڈھول بج جاتا ہے۔ تو لڑکیوں نے کیا زیادہ کھانا کھانا ہوتا ہے؟ لڑکیوں نے کون سا قصور کر دیا ہے کہ کسی کے گھر میں پیدا ہو؟ ایک اور بڑی ہندوانہ رسم ہے، لڑکی پیدا ہو جائے تو مٹھائی نہیں بانٹنے دیتے ہیں، اندازہ لگائیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، لڑکی پیدا ہو جائے تو میں نے نہیں دیکھا، شاید ہوں بہت سارے لوگ ہوں گے بھی خوش نصیب اور عقل مند کہ جنہوں نے بیٹی کی پیدائش پر مٹھائی بانٹی۔ یہ برادریوں کے اندر یہ ایسا نہیں ہے، تو یہ کیوں نہیں بانٹتے بھائی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس میں روح نہیں ہے؟ کیا وہ اس کو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی وہ رحمت نہیں ہے؟ یا اللہ رحمت دے دے، رحمت دے دی ہے تو اب وہ بری لگ رہی ہے، ادھر سے کہتے ہیں اللہ، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔
تو میرے دوستو یہ چیزیں ہندوؤں کی ہیں جو ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں. تو بیٹی پر بھی اتنا ہی خوش ہو جتنا تو بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے. اللہ رب العالمین تیرے مقدر سنوار دے گا، اس میں بڑی خیر و برکت ہے. تو صبر کی میں نے آپ کو بات کہی کہ یہ نبیوں کے تذکرے اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ ہم صبر کرنا سیکھیں جس طرح ان نبیوں نے صبر کیا ہے آزمائشوں پر، اذیتوں پر. تو یہ دو نبی بنی اسرائیل کے اندر یہ آئے، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل. اب یہ ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے حضرت یسع آئے ہیں اور ان کے پاس بادشاہت بھی تھی، شہنشاہی بھی تھی، اور ان کی خوبی تھی. اس خوبی کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے، اس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے دور میں. وہ غصہ نہیں ہوتے تھے لوگوں پہ. حضرت یسع غصہ نہیں ہوتے تھے کسی کے اوپر بھی، جو بھی مسئلہ ہو جاتا، جتنی مرضی بڑی اذیت وہ کوئی بھی سامنے والا بندہ دے لیتا، حضرت یسع جو ہے نا وہ غصہ نہیں کرتے تھے. ساری رات وہ عبادت کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، اور اللہ رب العالمین نے علاقے کی شہنشاہت بھی حضرت یسع کو عطا فرما رکھی تھی. اور بڑے نیک پرہیزگار تھے. یعنی ویسے بھی نبی پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے. ان کی شان میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ اکثر روزے سے ہی رہتے تھے اور لوگوں کی خدمت بڑی کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کے کام آتے تھے اور پریشان حالوں کی دستگیری کرتے تھے. اچھا، اب جب ان کے وصال کا وقت آیا، اب یہ جو ہے نا حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل، ان کا تذکرہ ہماری کتابوں میں کم ملتا ہے کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو ان کی کتابوں سے یہ تذکرہ ملتا ہے جس کو تابعین نے بیان کیا، اور وہ پھر اس کو آگے اسلام کی کتابوں کے اندر شامل کیا گیا اور ہم تک وہ باتیں پہنچی. تو حضرت یسع جب آخری وقت آیا تو آپ نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں. یہ بات یاد رکھیں، نبی نبوت میں نائب نہیں بناتا ہوتا. جو اس کے پاس سرداری ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، اس کا نائب بناتا ہے. نبوت خالص اللہ کی عطا ہے، جب وہ چاہتا ہے کسی بندے کو نبوت عطا کرتا ہے. اور وہ پھر ہمارے نبی کی جب باری آئی تو نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا. حضور پاک کی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے کہ اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں کہ نبوت کا جو محل تھا اس کی آخری اینٹ باقی تھی، وہ میرے آنے کے بعد وہ اینٹ بھی لگ گئی، اب وہ محل مکمل ہو گیا. اب میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ کیونکہ پہلے ہی ان کو نبوت مل چکی ہے، کوئی نئے سرے سے نبوت نہیں ملنی، پہلے سے ان کو نبوت ملی ہوئی ہے. تو وہ آخری یعنی کہ دنیا کے آخری لمحات میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو بہرحال ہمارے پیارے آقا و مولا کے بعد اب کسی کو بھی نبوت نہیں ملنے والی، نبوت کے دروازے بند ہو گئے. لاکھ کوئی بندہ دلیل دے، لاکھ کتابیں کھول کے دکھائے، نہیں اس وجہ سے نبی آیا ہے، یہ ان کیسے کیسے بہانے لوگ بناتے ہیں. ذلی نبی، ذلی نبی کا مطلب ہوتا ہے یہ نبی نہیں ہے، نبی کا سایہ ہے. بروزی نبی، اسی طریقے یہ زمانے کے لحاظ سے جو ہے نا وہ نبی ہیں. حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. طرح طرح کی قادیانی جو ہیں، مرزائی، یہ دلائل دیتے ہیں. وہ تمام دلائل کا رد حضور پاک کی اس حدیث پر آ جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے کہا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے. تو حضور پاک آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. تو یہ جو نائب اور خلیفہ بنانے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے علاقے کی بادشاہت اور دنیاوی امور میں خلیفہ بنانے کی بات آتی ہے. نبوت میں خلیفہ نہیں ہوتا. نبوت تو اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کسی بندے کو عطا کرتا ہے. تو حضرت یسع نے اپنی قوم کو سب کو اکٹھا کیا، کہا کہ میں تم میں ان امور پر معاملات میں نائب بنانا چاہتا ہوں. تو میری 3 شرائط ہیں، وہ 3 شرائط اگر کوئی بندہ پوری کر دے تو میں اس کو اپنا نائب بنا دوں گا.
اب سارے خاموش تھے پورے مجمع میں، کوئی بھی بندہ ذمہ داری کے لیے آگے نہیں بڑھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کی شرائط کوئی معمولی تو نہیں ہوں گی کہ ان کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اندازہ لگائیں پہلی قوموں کے لوگ بھی کتنے سمجھدار تھے کہ نبی نے کہا کہ میں تمہیں ذمہ داری دینا چاہتا ہوں لیکن 3 شرائط ہیں، وہ اگر قبول کرو گے تو نائب بناؤں گا۔ اب یہاں ٹھہریے، ہمارے حالات کو دیکھیے، ہم قرآن سر پہ اٹھا کے ذمہ داری دیتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں۔ قرآن کی قسم کے لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد مکر جاتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں۔ کی گالو جی قسم ہی ہے نا، کوئی مسئلہ تھوڑی۔ اور وہ تھے کہ نبی نے کہا کہ میری 3 شرائط ہیں، اگر وہ پوری کرو گے تو میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں۔ اور ان کے دل میں اتنا ڈر تھا کہ ان میں سے پورے مجمع میں سے کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہوا کہ ہم سے وہ ذمہ داری نبھائی نہیں جائے گی۔ اب ہمارے ہاں قسمیں اٹھا کے عہدے لیے جاتے ہیں، قسمیں اٹھا کے وزارتیں لی جاتی ہیں، قسمیں اٹھا کے منصب لیے جاتے ہیں۔ آپ سنتے نہیں ہیں کبھی؟ آپ نے یہ حلف نامہ سنا ہوا ٹی وی پہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں اپنے ملک کا وفادار رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ 70 سال بعد وفاداری یہ کہ صرف چند ارب روپے ہمارے خزانے میں پڑے، قسمیں اٹھا کے خزانے کالے کر دیے۔ اللہ معاف کرے۔ اب جیسی قوم ویسے لیڈر، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم کون سا معاف کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ مال پیور زبردست ہے اور اس کے اندر سارا گند ملا ہوا ہوتا ہے۔ قسمیں اٹھا کے گند بیچنے والے، قسمیں اٹھا کے ملاوٹ کرنے والے، قسمیں اٹھا کے دھوکے دینے والے، قسمیں اٹھا کے فراڈ کرنے والوں کو پھر وزیر بھی وہ ملے، مشیر بھی وہ ملے، عہدے دار بھی وہ ملے جنہوں نے قسمیں اٹھا کے ملک کا صفایا کر دیا۔ ہے کہ نہیں ایسی بات؟ قسمیں اٹھا کے ملک کلیئر، صاف صفٹ۔ اب سارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے، بنے گا کیا؟ کیا بنے گا؟ جو کرتوت ہیں وہی بنے گا، جو عمل ہیں وہی بنے گا، جو ہمارا کردار ہے وہی بنے گا۔ تو میرے دوستو، پہلی قوموں نے یہ فراڈ نہیں کیے جو فراڈ ہم آج جو ہے نا وہ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے کر رہے ہیں، جو ہم لوگ قرآن اٹھا کے فراڈ کر رہے ہیں، یہ ان قوموں نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو شکر ہے مدینے والی سرکار کا روزہ موجود ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ محبوب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔